اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے پیارے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت بیان کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں رہتا۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت لوگوں کو آگ سے آزاد کر دیتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف خوشبندی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے یعنی اللہ کو راضی و خوش کرنے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑتی ہے، بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کارمند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے پیارے دینی بھائیوں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ الحمدللہ ایک بار رحمتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے۔ پکارنے والا پکارتا ہے کہ کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے۔ وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے، یعنی اسے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوارے۔ اس دینے والے کی تو اس ماہ میں کرم کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کو انتہا یہ ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جا سکا۔ دینے والا تو بے دری لٹا رہا ہے، اور لینے والا اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطان قید سلامت کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھانا ہے، تو اس ماہ میں ظلمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان میں اکثر گناہ کار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے
کہ کیا ہر شخص جو رمضان پالے اور کسی طرح بھی گزار دے کیا وہ اس کی برکتوں سے متحد ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی لوگ بھرتے ہیں جو اس ماہ مبارک کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے اور اس کی کنجی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادہ کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادات اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق بھی تو وہی دیتا ہے مگر ان کو جو طلب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ توفیق کا انتظار میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی محبوب قوم کی حالت میں بھی اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم جو کہ رمضان مبارک میں نازل ہوئی۔ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں رات کو ایمان اور ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑا رہنا پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ جو شخص کسی کے روزے داروں کے روزے کھلواتا ہے تو اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ اور آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ روزے گناہوں سے بچنے کے لیے بہت ہی بڑا ڈھال ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ فرشتے افطار کے وقت تک روزے داروں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے روزانہ جنت کے آرائش کرتا رہتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی آخری شب میں تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزوں میں سحری کا کھانا برکت کا باعث ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب کے لحاظ سے حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دینی بھائیوں، یہ ہمارا اسلام ہے جس پہ ہم عمل کرتے ہیں، جو ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تمام فضیلتیں تھی رمضان المبارک کی۔ اب آپ کی خدمت میں درود شریف کی کیا اہمیت ہے، رمضان المبارک میں درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور اسے پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، آج آپ کی خدمت میں پیش نظر رکھوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آنے پر اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ میری جو محنت ہے وہ رائگاں نہ ہو۔ میرے پیارے ناظرین، یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ یہ درود شریف آپ اکثر بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ نہ صرف انتہائی آسان ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ وہ درود شریف یہ ہے کہ صلی علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کی کتنی اہمیت ہے احادیث کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا بھر میں مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ
दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जान बुलंद फरमाता है। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ के आरास्ता व पेरास्ता करो, क्योंकि तुम्हारे दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। मेरे हौज़े कौसर पर क़यामत के रोज़ कुछ वो आएंगे जिन्हें मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से पहचानता हूँ। जिसने दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा होगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी जगह न देख ले। जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के रोज़ मैं उसकी शिफात करूँगा। जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगा। जब दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और मुसाहफा करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो मुझ पर दिन में 50 दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो क़यामत के दिन में उसका मुसाफा करूँगा। जिसने अपनी किताब में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा उसकी मौत के वक़्त अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात से फरमाएगा कि इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। जिसने किताब में मुझ पर दुरूद शरीफ लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उसमें रहेगा तो फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। इसके अलावा जो शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जिस शख्स के पास मेरा ज़िक्र हो और उसने मुझ पर दुरूद शरीफ न पढ़ा हो तो वो दोज़ख में जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आसान दुरूद शरीफ है। मैंने उलमाओ कराम से सुना है कि अगर दिन में 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो ये कसरत से दुरूद शरीफ में शामिल होता है। आजकल के इस दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मुख्तसर दुरूद शरीफ है जो कि आप 1 सेकंड में 1 बार अदा किया जा सकता है। इस हिसाब से 313 मरतबा दुरूद शरीफ सिर्फ 5 से 6 मिनट में अदा किया जा सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। अगर इंसान तेज़ पढ़े तो और भी जल्दी अदा किए जा सकते हैं। अगर हम चेक करें तो ऐसे 5 मिनट हमें दिन में कई बार मिलते हैं मगर हम ज़ाया कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद में वज़ू की लाइन में रोड क्रॉस करते वक्त अगर ट्रैफिक न रुक रहा हो तो इस तरह अगर गाड़ी में सफ़र करते वक्त सिग्नल बंद हो जाए तो या फिर किसी गाड़ी में सवार हो, स्कूल में असेंबली की लाइन वगैरह में, बस के इंतज़ार में और बहुत ही फालतू वक्त में। ये तो कुछ मिसालें थी जिनमें आप बआसानी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ऐसे तो कितने और मौके आपको मिलते होंगे। तो मेरे प्यारे नाजरीन, हमें चाहिए कि हम दूसरों कामों में फालतू टाइम ज़ाया कर देते हैं। ऐसे अच्छे आमाल के लिए हमें चाहिए कि हम दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आने वाले दिनों में आसानियाँ पैदा करें और ये दुरूद शरीफ हमारे लिए नूर साबित होंगी। इससे बढ़कर अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे और कितने मेहरबान हों। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हम आखिरी उम्मत हैं, जिसने हमारे खातिर बहुत से दर्द बर्दाश्त किए कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि हम 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ सकें। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये तमाम फजीलतें थी दुरूद शरीफ की। अब चलते हैं नमाज की फजीलतों के जानिब। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी ने
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آیاں سے پہلے یا آیاں کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، میں ان 5 نمازوں میں اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بندہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے پیارے ناظرین، اس احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی 5 نمازوں کی حفاظتی کرے گا تو اللہ پاک اس خوش نصیب کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی سنتیں بے شک فرض نہیں، لیکن ان کی ادائیگی پر بہت اجر و ثواب کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، جیسے کہ سید امہ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر روز اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر 12 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ ان رکعتوں کی تفصیل یہ ہے کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، اور بعد کی 2 سنتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں۔ اسی نفل نماز کو ہمارے معاشرے میں سنت مقتدیٰ کہا جاتا ہے، اور اس طرح وتر نماز بھی نماز نفل ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ، مطلوبہ اور بے نصاب کو پہنچنے پر 1 سال بعد مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان مبارک میں روزہ رکھنا، استقامت ہونے کے وقت بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام فضیلتیں پسند آئی ہوگی، اور اب چلتے ہیں اپنے وظائف کے جانب۔ تو میرے پیارے ناظرین، یہ عمل کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ سحری کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل اور کرم سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ میرے پیارے ناظرین، اس عمل پر دوبارہ غور فرمائیے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی دعا آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے خیبہ میں ضرور قبول ٹھہرے گی۔ یہ عمل حاجت روائی، رزق میں رکاوٹ اور بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی یکسیر ہے، بشرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہو اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ وظیفہ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایمان کامل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں، اور نماز کے بغیر انسان نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون، نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ نماز واحد تمام مسئلوں کا حل ہے، اور نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ سو اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔